السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ مسد کو سمجھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، ربنا زدنا علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس سورہ میں ابو لہب کا ذکر ہے۔ اب یہ ابو لہب کون تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھا، یہ چچا تھا، اور ایک چچا تھے ابو طالب، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت زیادہ مدد کی اور ان سے آپ کو بہت تقویت پہنچی تھی۔ اور یہ دوسرے چچا ابو لہب تھا، جس کا نام اصلی نام عبد العزیٰ تھا۔ عبد العزیٰ تھے، لیکن اس کی یہ اتنا خوبصورت اور اس کا اتنا روشن اور چہرہ ایسا تھا کہ لوگوں نے اس کو ابو لہب کا لقب دیا، یعنی کہ شعلے کی طرح اس کا چہرہ چمکتا ہوا تھا۔ پھر اس سورہ میں اس کی بیوی کا بھی ذکر ہے، ام جمیل کا۔ اور ام جمیل جو ہے یہ ابو سفیان بن حرب کی بہن تھی، اور یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے میں آگے تھی۔ مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے کے بعد میں ان لوگوں نے سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حکم ہوا کہ لوگوں کو اعلانیہ بلاؤ، اور آپ نے صفا پہاڑ پر چڑھ کر سب کو بلایا تھا اور بتایا، اس وقت یہ ابو لہب نے کہا کہ تم ہلاک ہو جاؤ، کیا تم نے ہمیں اسی لیے جمع کیا ہے؟ اور آپ پر کچھ چیزیں پھینکی بھی تھیں کہا جاتا ہے۔ اور یہ مکہ کا سب سے زیادہ دولت مند آدمی تھا، اور جتنا دولت مند تھا اتنا ہی زیادہ یہ کنجوس بھی تھا۔ اور اس کو حرم کا یہ جو کیئر ٹیکر تھا، یعنی کہ وہاں کا جو مال وغیرہ آیا کرتا تھا، جو نذرانے وغیرہ لوگ دیتے تھے، اس کو یہی اسی کے انڈر میں رہتے تھے۔ اور پھر کہا جاتا ہے کہ اس نے کچھ چوری بھی کی تھی۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر تکلیف دی تھی کہ اس کا انجام جو ہوا تھا وہ یہ رہا کہ غزوہ بدر کے بعد 1 ہفتے کے بعد تقریباً اس نے ایک غلام تھا، کسی کا غلام تھا، اس کو تکلیف دی تھی۔ تو اس کے جو مالک تھے، ام فضل نام تھا ان کا، انہوں نے اس کو ایک لکڑی سے مارا تھا، جس سے اس کے زخم ہو گیا تھا۔ اور وہ زخم اس کے جسم میں ایسے پھیلا تھا کہ جیسے کہ چکن پاکس ٹائپ کا انفیکشن، اس سے بھی خطرناک تھا، کہ اسی میں اس کی موت ہوئی، اسی زخم اور اسی کی وجہ سے۔ اور اس کی لاش کو کسی نے، اس کے بیٹوں نے اٹھایا نہیں تھا، جبکہ یہ اپنے بیٹوں پہ بہت گرو کیا کرتا تھا۔ اس کی لاش 3 دن پڑی سڑتی رہی۔ جب مکہ والوں نے زور دیا، تب اس کے بیٹوں نے کسی کو پیسے ویسے دے کر کہیں گڈھا کھدوا کے اس کو ڈنڈے سے اس کی لاش کو دھکا دے کے اس کو کہیں دفنایا تھا۔ اور کچھ کہتے ہیں کہ کوئی دیوار کھڑی کر کے اس پہ اوپر سے پتھر پھینک کے اس کو بند کیا گیا تھا، اس کی لاش کو، واللہ عالم۔ پھر اس کی جو بیوی تھی ام جمیل، اس کا یہ حال ہوا تھا کہ وہ جو لکڑی اٹھا کر لاتی تھی، اسی لکڑی سے کہتے ہیں کہ اس کی گردن میں کچھ پھندا بن گیا تھا اور وہ مر گئی تھی۔ پھر کہتے ہیں کہ بہت زیادہ چغل خور تھی، چغلی کرتی تھی، واللہ عالم۔ چلیں ہم اس کا میننگ سمجھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب۔ تبت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تبت کا مطلب ہوتا ہے ٹوٹ گئے۔ کیا ٹوٹ گئے؟ یدا، ہاتھ، دونوں ہاتھ۔ کس کے؟ ابو لہب کے۔ لہب یعنی کہ اس کا شولوں والا، ابو لہب اس کا، کیونکہ اس کا نام پیار میں اس کو کہا جاتا تھا۔ وتب، اور ٹوٹنے کے ساتھ ساتھ وتب، اور وہ ہلاک ہو گیا۔ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ ما اغنا، نہیں کام آیا، عنہ اس کے، مالہ اس کا مال، وما کسب، جو اس نے کمایا، جو اس نے اپنا مال کو کمایا تھا وہ اس کے کام نہیں آیا۔ اس کو اس کی اس گندی موت سے اس کا مال بھی اس کو نہیں بچا سکا، نہ ہی اس کی اولاد اس کو بچا سکی۔ پھر رب العالمین فرماتے ہیں سیصلی نارا ذات لہب۔ سیصلی، سین جہاں لگ جاتا ہے مینس ان فیوچر، آنے والے وقتوں میں۔ یصلا، وہ ڈالا جائے گا، جھونکا جائے گا، داخل کیا جائے گا۔ کہاں؟ نارن، آگ میں داخل کیا جائے گا۔ اور وہ آگ کی کوالٹی کیا ہے؟ ذات لہب، شعلوں والی آگ ہوگی، یعنی اونچے اس کے شعلے ہوں گے۔ اللہم اجرنا من النار۔ وامرأتہ حمالۃ الحطب۔ وامرأت، اب اس کی امرات یعنی کہ اس کی بیوی کیا کرتی تھی؟ حمالۃ الحطب، یعنی حمل جیسے کہتے ہیں اٹھانے والا، کیری کرنے والا، لادنے والی۔ کس چیز کو لادنے والی؟ حطب کو۔ حطب کیا ہوتا ہے؟ لکڑی ایندھن اٹھا کے لانے والی۔ اب کہا جاتا ہے کہ یہ کیونکہ ابو لہب بہت زیادہ عرب کا مکہ کا سب سے زیادہ پیسے والا آدمی تھا، لیکن اس کی بیوی جو تھی لے کے آتی تھی، کہیں لکھا ہے کہ اس کی بیوی کانٹے چن کے لاتی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر ڈال دیا کرتی تھی۔
پھر کہیں ہے کہ یہ جہنم میں اس کی بیوی جو ہے اس کے لیے ہی ایندھن لا لا کے اس کے اوپر ڈالے گی، واللہ عالم۔ الگ الگ تفسیر لوگوں نے لکھی ہیں، لیکن اس کی بیوی کے لیے کیا کہا اس میں ہے کہ اس کی بیوی کو بھی جو ایندھن اٹھانے والی، ہو سکتا ہے کہ یہ جنگل سے لکڑیاں جمع کر کر کے لاتی تھی، اس لیے اس کو یہ کہا ہے۔ فی جیدہا حبل من مسد، فی یعنی میں، جیدہا اس کی گردن میں، جید گردن، اس کی ہا الف جو ہے وہ کیونکہ وہ فیمیل تھی اس لیے ہا الف ہے، اور اگر میل ہوتا تو ہو ہوتا۔ اس کی گردن میں کیا ہوگی؟ حبل، حبل کہتے ہیں رسی، میں مسد کھجور کی رسی ہوگی، یعنی کہ کھجور کے پیڑ کی رسی۔ اصل میں یہ جو تھی بہت خوبصورت سا ہار پہنے گھوما کرتی تھی، لیکن اس کو عذاب کے طور پہ کہتے ہیں کہ اس کی جو موت ہوئی تھی تو اس کی موت کا ذریعہ جو کوئی رسی ہی بنی تھی، جو یہ جنگل یا لکڑی بنی تھی جس سے اس کا گلا پھنس کے ہی مری تھی۔ پھر کہا جاتا ہے کہ جہنم میں اس کی سزا میں اس کو گلے میں اس کی کچھ رسی، کانٹوں بھری رسی ڈالی جائے گی، واللہ عالم۔ تو یہ گناہ گار کی بات تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا یہ ابو لہب، اور وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا ابو طالب بھی تھے جو آپ کے لیے حفاظت کرتے تھے، لیکن واللہ عالم انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ پھر آپ کے چچا ابو حمزہ تھے جنہوں نے آپ کی حفاظت کے لیے، اسلام کے لیے انہوں نے اپنی جان دی تھی، شہید ہوئے تھے۔ اور جہاں پہ یہ اس کی بیوی تھی ام جمیل تھی، اسلام میں ام جمیل بھی ایسی عورتیں گزری جو حد سے زیادہ گزری ہوئی تھیں۔ نوح علیہ السلام کی بیوی تھی، لوط علیہ السلام کی بیوی تھی جو حد سے گزری تھی۔ پھر وہیں فرعون کی بیوی آسیہ تھیں جو اللہ کی بہت زیادہ پسندیدہ بندی تھیں۔ پھر ہماری بیوی مریم تھیں۔ جہاں اسلام میں ایک سے ایک اچھی امراض گزری ہیں، وہیں اسلام میں ایک سے ایک بری بھی گزری ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت کرے اور ہم سب کو اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کرے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔